عورت یا مرد اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اذان کے فوراً بعد پڑھیں یا اذان سے پہلے پڑھیں، اور اکثر لوگوں کو تو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر اذان صبح اذان فجر سے جو ٹائمنگ ہے نا نماز کا، اس سے تو آدھا گھنٹے پہلے ہو جاتی ہے، اور جب ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو اذان نہیں ہوتی، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کے بارے میں بھی یہی ہے۔ حالانکہ یہ یاد رکھیں کہ اذان مؤذن کو چاہیے کہ وقت پر اذان دے، اس لیے کہ وہ ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے اور وہ نماز کا ٹائم شروع نہیں ہوتا تو یقیناً گناہ گار تو وہ مؤذن ہے کہ جس نے جو ہے وقت سے پہلے پہلے اذان دے دیا۔ مثلا صبح سویرے طلوع فجر کا ٹائمنگ الگ ہے اور سحری کا ٹائمنگ الگ ہے، یعنی ان میں تقریباً 10 منٹ کا فرق ہوتا ہے، انتظار کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ یعنی جب صحیح وقت شروع ہو جاتا ہے تو آپ اس وقت، آج کل تو کیلنڈر موجود ہے جہاں پر پورے سال کا جو ہے وہ ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، زوال کا ٹائمنگ یہ ہے، سورج نکلنے کا ٹائمنگ یہ ہے، سورج غروب ہونے کا یہ وقت ہے، نماز کے لیے یہ وقت ہے۔ وہاں اپنے گھروں میں رکھے، جہاں آپ سارے دوسری چیزیں رکھی ہوتی ہیں، یا یہ چیز بھی جو ہے وہ اپنے گھروں میں رکھے۔ اسی طرح جو ہے وہ ظہر کا مسئلہ ہے، زوال کا ٹائمنگ شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کا ٹائم شروع ہو گیا ہے۔ اذان جو ہے وہ کئی دفعہ 1 بجے بھی ہوتی ہے، 12:40 پہ بھی ہو رہی ہے، حالانکہ زوال تو شروع ہو جاتا ہے کہ 12:20 پہ بھی شروع ہو جاتا ہے، صبح اور سردیوں میں الگ ٹائمنگ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ مغرب اور عشاء کا بھی مسئلہ ہے، اور بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم جو اہل سنت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی تو یہ یاد رکھیں کہ دیکھیں ٹائمنگ ہوتا ہے، مغرب کے وقت ابھی وقت شروع نہیں ہوتا، وہاں جو ہے وہ اہل سنت برادران جو ہے وہ تو نماز پڑھ لے ہوتے ہیں، تو اگر آپ وقت سے پہلے بھی پڑھیں گے تو آپ کی نماز باطل ہے، ابھی ٹائم ہی نہیں ہوا۔ اسی طرح کچھ لوگ صبح سویرے نماز فجر کے لیے سوال کرتے ہیں جی کہ ہم نے تو جانا ہے لہٰذا اذان سے پہلے ہی نماز پڑھ لیں گے۔ نہیں، نماز نہیں ہوتی، نماز تو ہوتی وہی ہے جو ٹائم شروع ہوتا ہے، لہٰذا ان اوقات میں مد نظر رکھ کر صحیح وقت کا معین کریں، پھر نماز پڑھیں، تو یقیناً وہ نماز جو ہے وہ آپ کی قبول ہے۔